کہیں ہم ٹائم پہ نہیں پہنچتے. میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں, نعوذ باللہ, اللہ میری بھی حفاظت فرمائے. کہیں ہم ٹائم پہ نہیں پہنچتے, اور پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم گھر سے دیر سے نکلے, تیار ہونے میں دیری ہو گئی, کوئی اور مسئلہ ہو گیا. نہیں, ہم کہیں گے آپ تو جانتے ہیں کراچی کا ٹریفک, بہت ٹریفک ہے. آگے والا بھی کہے گا ہاں جی بہت ٹریفک ہے, پتہ اس کو بھی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اصل چیز ہے رزق دینا, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے کہ ہر شخص کا رزق اللہ کے ذمہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں, ہم نے محنت کرنی ہے, ہم نے جد و جہد کرنی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ جد و جہد کے نتیجے میں رزق ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے. بعض لوگ کم جد و جہد کرتے ہیں لیکن دوسروں سے آگے نظر آتے ہیں, اور ایک آدمی سارے دن کی تک و دو کرتا ہے لیکن وہ بھوکا سوتا ہے. یہ فیصلے اللہ کے ہیں, میرے اور آپ کے فیصلہ نہیں ہے. نوکری پہ دیر سے جائیں گے, بجائے اس کے کہ آپ سچ بول دیتے, اور سچ بولتے تو شاید اب آپ اپنی نوکری بچا سکتے. کس طرح بچا سکتے کہ آپ نے ایک دن بتا دیا میں اس وجہ سے تاخیر میں آیا ہوں, آپ کے اندر سے اپنے آپ کو آپ کہتے رہتے کہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو, دوبارہ یہ غلطی نہ ہو. دیکھو باس نے دیکھ لیا تو نے یہ غلطی کی, دوبارہ نہ کرنا. جب آپ نے جھوٹ کا سہارا لیا, آپ نے اپنے آپ کو اطمینان دلا دیا کہ میں نے اپنے مالک کو مطمئن کر دیا ہے, اب تو پھر کیا ہے, پھر دوسرا جھوٹ, تیسرا جھوٹ. جھوٹ بولتے بولتے حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ایک دن وہ نوکری, وہ چیز ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے, رہتی نہیں ہے. تو رزق جس طریقے سے آپ لینا چاہتے ہیں, رزق کی جگہ تو آپ کی حلال ہونی چاہیے تھی, آپ کی حلال ہونی چاہیے تھی. آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو تنخواہ آ رہی ہے, وہاں آپ کا منافع بن رہا ہے, وہاں آپ کی تجارت ہو رہی ہے. سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ یہ ہونی چاہیے تھی, کیونکہ یہی سے حاصل ہونے والا سرمایہ نہ صرف میں کھا رہا ہوں بلکہ میری اولاد بھی کھا رہی ہے, میرے گھر والے بھی کھا رہے ہیں. جب میں نے جھوٹ بول کر, دوسرے کو دھوکہ دے کر, دوسرے کے ساتھ بددیانتی کر کے اپنی حلال کمائی کو حرام کر لیا, تو میں نے سب سے زیادہ جو ظلم کیا اپنی اولاد کے ساتھ. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ 4 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ, 6 سال کا بچہ معصوم ہے, ابھی تو اس نے ایک گناہ نہیں کیا اپنی زندگی کا, لیکن والد اتنا ظالم ہے کہ روز صبح و شام اس کی پرورش حرام کے ساتھ کر رہا ہے, حرام کے ساتھ اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے. اس سے ظالم کون ہو سکتا ہے؟ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ درخت بڑا ہو جاتا ہے یا اولاد بڑی ہو جاتی ہے, تو سب سے پہلا وبال ہماری اپنی زندگی میں آتا ہے کہ یہ اولاد ہمیں نافرمان لگتی ہے.